بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر۔ مومنین کرام، ایک سوال آیا ہے کہ کیا خاموشی کا روزہ رکھنا جائز ہے؟ تو اس حوالے سے امت مسلمہ میں اتفاق پایا جاتا ہے، اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ خاموشی کا روزہ جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اگرچہ ہوا ہے حضرت مریم کے حوالے سے۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آئے ہیں، فقولی انی نذرت للرحمن صوما، کہ اگر کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، فلن اکلم اليوم انسیا، اور کسی بھی انسان کے ساتھ آج میں نے بات نہیں کرنی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی چیز شریعت سابقہ کے اندر ثابت ہوئی ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی ثابت ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کی جو شریعت ہے وہ اس سے پہلے والی جتنا بھی شریعتیں تھیں ان سب کو ختم کرنے والی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ناسخہ ہے۔ ناسخہ یعنی پہلی کا حکم ختم ہو گیا، اب جتنا بھی احکام ہیں پرانی شریعتوں کے ان کے لیے دلیل چاہیے۔ کوئی دلیل موجود ہوگی تو ہم اسے مانیں گے، اگر دلیل موجود نہیں ہوگی تو اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پرانی شریعت ختم ہو گئی، لہذا حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے کی شریعت ہمارے اوپر نافذ نہیں ہو سکتی اگرچہ انہوں نے رکھا بھی ہو روزہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روایات کے اندر بھی یہ بات وارد ہوئی ہے، جیسا کہ حضرت علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت موجود ہے، وصوم الصمت حرام، کہ خاموشی کا روزہ، چپ کا روزہ حرام ہے۔ جو پہلی شریعتیں تھیں اس کے اندر بھی فقط خاموشی کا روزہ نہیں ہوتا تھا، دیگر جتنا بھی مفطرات ہیں ان سے بھی روزہ ہوتا تھا، ساتھ ساتھ بولنے سے بھی روزہ ہوتا تھا۔ اس کی شاید مصلحت یہ تھی کہ انسان کی جو بہت سارے گناہ ہیں وہ زبان سے صادر ہوتے ہیں، زبان انسان کی گڑھ ہے گناہوں کا، تو اس لیے اس زبان کو محفوظ رکھنے کے لیے، غیبت سے، جھوٹ سے، بہتان، تہمت سے بچانے کے لیے اس دور کے اندر یہ شریعت کے اندر موجود تھا کہ خاموشی کا روزہ رکھا جائے، تاکہ انسان جتنا زیادہ خاموش رہے گا اتنا زیادہ وہ گناہوں سے بچ جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں صحیح اسلامی تعلیمات پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین۔